بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا عنوان ہے حرف ندا۔ حرف ندا پکارنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جائے اسے کہتے ہیں۔ عربی میں لفظ یا پکارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اے فلاں فلاں۔ منادا، جس کو پکارا جائے، مثال کے طور پہ زیدن۔ حرف ندا اور منادا کو آپس میں ملا دیا جائے تو کیا بنے گا؟ جیسے یا کو ہم زیدن کے ساتھ ملا دیں تو یہ بن جائے گا یا زیدو۔ دیکھیے یہاں یہ تنوین تھی زیدن میں، اس کی تنوین ختم ہو جائے گی یا کی وجہ سے، اور یہ صرف زیدو رہ جائے گا۔ تو زید کو اگر پکارا جائے گا تو اس سے ہم کہیں گے یا زیدو۔ اچھا، اب کوئی ایسی کنڈیشن ہو کہ حرف ندا کے ساتھ اگر منادا معرف باللام ہے، یعنی کوئی منادا ایسا ہے جس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ مثال اس کی جیسے یا، اب الرجلو کو پکارنا ہے، یہ دیکھیں ال لگا ہوا ہے اس کے ساتھ، منادا معرف باللام ہے، تو اس میں ایہا کا اضافہ کر دیتے ہیں منادا اور یا کے درمیان میں، یا ایہا الرجلو۔ یہ مذکر کے لیے ہے۔ مؤنث کے لیے ہوگا یا ایتھا الطفلۃ، اس میں ایتھا کا اضافہ کر دیں گے۔ اچھا، حرف ندا کے ساتھ اگر منادا مرکب اضافی ہے تو اس کو پکارنے کا کیا طریقہ ہے؟ جیسے یہ عبد الرحمن، یہ منادا ہے، عبد مضاف ہے اور الرحمن مضاف ہے۔ جب اس کے ساتھ یا آئے گا تو اس کا مضاف حالت نصب میں چلا جائے گا، تو اس کے پکارنے کا طریقہ ہوگا یا عبد الرحمن۔ یا عبد الرحمن نہیں کہیں گے بلکہ اس کو کہیں گے یا عبد الرحمن۔ اب ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں جس میں ہم نے حرکات اور اعراب کو ختم کر دیا ہے، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا تجزیہ بھی ساتھ ساتھ کریں گے، کیونکہ تجزیے کے بغیر آپ نہ پڑھ سکتے ہیں نہ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تجزیے کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ اسم جو ہے وہ کس حالت میں ہے، اس میں اس کا استعمال مضاف ہے یا مضاف الیہ کے طور پر ہے، مرکب ہے تو اگر موصوف ہے یا اس کی صفت ہے، حرف جر ہے، اسم مجرور ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی لیے ہم نے زیادہ زور شروع میں تجزیے پہ رکھا ہے کہ تجزیے کی وجہ سے آپ اس کا صحیح ترجمہ کر سکتے ہیں، اور تجزیے ہی کو جاننے سے آپ اس کو صحیح طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہ یا ہے، حرف ندا ہے، اور اس کا منادا یہ ہے الرجل۔ ایہا اسی لیے درمیان میں آیا ہے، تو اس کو الرجلو پڑھا جائے گا، یا ایہا الرجلو۔ اچھا، پھر آگے دیکھیں یہ ماں ہے، یہ ماں اس میں استفہام کہلاتا ہے، یعنی سوال کرنے والا اسم، اس کے معنی ہے کیا۔ اچھا، یہ دیکھیں آگے اس پہ کوئی حرکت یا اعراب نہیں لگے ہوئے، تو یہ ہے اسمو کا مضاف، اسمو مضاف ہے اور کا مضاف الیہ ہے۔ ماں جو ہے اپنے بعد والے لفظ پہ کوئی اثر نہیں ڈالتا، تو اس کو ہم پڑھیں گے مسموکا، یا ایہا الرجل مسموکا۔ اے آدمی، اے شخص، آپ کا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا یا۔ اب پھر دیکھیں یہ مضاف ہے اور یہ یا متکلم مضاف الیہ سیدی۔ اچھا،
دال پہ زیر پڑھیں گے ہم، اس لیے کہ یا متکلم سے پہلے جو بھی لفظ آتا ہے یا متکلم چاہتا ہے کہ اس پہ زیر ہو. یا سیدی، حقیقتاً یہ سید جو ہے وہ حالت نصب میں ہے، لیکن یا متکلم کی وجہ سے یہ بظاہر مجرور نظر آ رہا ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے یا سیدی. اچھا، اس کے بعد یہ ہے اسمی، تو یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ بن رہا ہے. اسم مضاف ہے اور یا مضاف الیہ، تو اصل میں تھا یہ اسمن اور اس کے ساتھ ملایا تھا یا متکلم. تو جب مضاف اس کا بنایا اسمن کا تو یہ اسمو اور یا متکلم. تو یا متکلم اپنے سے پہلے زیر چاہتی ہے، تو پھر یہ فائنلی اسمی بن گیا، جس کو ہم پڑھیں گے اسمی، میرا نام. یہاں پہ عبد مضاف بن رہا ہے اور اللہ ہی اس کا مضاف الیہ ہے، تو یہ پڑھا جائے گا عبداللہ ہی. اور اب جو ہے یہاں پہ خبر بن رہا ہے، اسم یہاں پہ مبتدا ہے اور عبد خبر ہے. یہ اس طرح سے ہے کہ دو مرکب اضافی ایک دوسرے کے آگے پیچھے آ رہے ہیں. تو جواب ملا کہ اے جناب میرا نام عبداللہ ہے. پھر دیکھیں یہ پکارا گیا ہے یا عبداللہ، یا عبداللہ ہی. عبد کو منصوب کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ یہ مرکب اضافی ہے. حل ایک اور لفظ ہے جو حرف ہے جو سوال کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کا مطلب بھی ہے کیا. اس کے بعد یہ اپنے بعد والے اسم پہ کوئی اثر نہیں ڈالتا. انتا یہ ضمائر متصلہ مرفوع ہے اور یہ مبتدا بن کے آتے ہیں، ہمیں پتہ ہے. تو یہ مبتدا ہوا تو اس کے بعد اس کی خبر آنی ہے، تو خبر جو ہے حالت رفع میں ہوتی ہے اور نکرہ ہوتی ہے. تو خیاط کو ہم پڑھیں گے خیاتن. حل انتا خیاتن. پھر اس کے بعد یہ حرف عطف آ رہا ہے، تو حرف عطف کے بعد جو اسم آئے گا وہ اس پہلے والے اسم کے اعراب کے مطابق ہوگا. یہاں یہ نجار نجارن پڑھیں گے ہم اس کو. یہ ہو جائے گا انتا خیاتن او نجارن. کیا تم درزی ہو یا بڑے ہی ہو کارپینٹر. جواب آیا ماں. یہ ماں نا کے معنی میں آتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا مَاللَّهُ بِغَافِلٍ. ماں انا مبتدا کے طور پہ آتا ہے، تو اس کے بعد اس کی خبر آنی چاہیے. تو یہ خیاط ہم پڑھیں گے خیاتن. ما انا خیاتن، میں درزی نہیں ہوں. او نجارن، اور نجار بھی نہیں ہوں. یا سیدی، یہ ہم یہاں دیکھ چکے ہیں پہلے. یہ بل ایک لفظ ہے، اس کے معنی ہے بلکہ. انا پھر یہ مبتدا آ گیا اور بواب اس کی خبر ہے، تو یہ بوابن پڑھا جائے گا. تو ما انا خیاتن او نجارن یا سیدی. اس نے جواب دیا میں خیاط نہیں اور نہ ہی نجار ہوں اے جناب، بلکہ میں دربان ہوں. بل انا بوابن. دیکھیں یا، تو اب اس کو زید کو زیدو پڑھیں گے ہم کیونکہ یہ منادا ہے. یا زیدو. اچھا یہ دیکھیں دروس کتاب اور العربی، یہ مضاف اور مضاف علیہ کی چین بن رہی ہے اور یہاں العربی پہ آ کے ختم ہو رہی ہے. تو یہاں سے یہ مضاف ہے، پھر یہ مضاف الیہ ہے، پھر یہ کتاب مضاف ہے، پھر یہ مضاف الیہ. تو اب یہ بنے گا دروسو. دروسو کے بعد اس کا مضاف الیہ کتابی.
دروسو کتاب العربی، اس پہ زیر آئے گا آخر میں کیونکہ مضاف الیہ ہے. دروسو کتاب العربی، اب اس کی خبر آئے گی تو یہ خبر بن جائے گی سہلتن نکرہ، یعنی عربی کتاب کے اسباق آسان ہیں. اچھا دیکھیں، یہ النفس ہے اور مؤنث ہے، تو اس کو پکارنے کے لیے پہلے ایتھا پہلے آ گیا، یا ایتھا النفس، اور پھر یہ المطمئنۃ، یہ اس کی صفت بن رہی ہے، یہ موصوف اور یہ صفت. تو صفت جو ہے موصوف کے تابع ہوتی ہے. یا ایتھا النفس المطمئنۃ، اے مطمئن نفس. اچھا، یہ یا ایھا الطلاب، کیونکہ ویسے بھی اعلی آ رہا ہے اس میں، یہاں پہ تنوین نہیں آئے گی بلکہ اکیلا دمہ آئے گا. یا ایھا الطلاب، اے طالب علموں. آ جو ہے حرف استفہام ہے، کیا. اچھا پھر یہ دیکھیں، بالکل یہی والی جو ہے ترتیب ہے اس میں. دروسو کتاب العربی، دروسو کتاب العربی سہلتن، کیا عربی کتاب کے اسباق آسان ہیں. اچھا، اس کا ایک اور پہلو بھی دیکھتے ہیں، اس پہ غور کریں. کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کا نام کیا ہے، اگر آپ کا نام حامد ہے تو آپ جواب دیتے ہیں حامد. آپ پورا یہ جملہ استعمال نہیں کرتے کہ میرا نام حامد ہے. بات چیت میں اسی طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. کسی کا نام زید ہے تو وہ جواب دے گا زید. تو ایکچولی بات چیت میں ہم کرتے کیا ہیں کہ جواب سے یہ جو ہے میرا نام اور ہے کو حذف کر دیا گیا ہے، یعنی ڈراپ کر دیا گیا. لیکن میرا نام بھی حذف کر دیا اور ہے بھی حذف کر دیا، صرف حامد جواب دیا. ہر زبان میں اکثر اسی طرح ہوتا ہے. اچھا، جیسے عربی میں کسی نے پوچھا مسموکا، تیرا نام کیا ہے، تو اس کے جواب میں آپ یہ نہیں کہتے کہ اسمی حامدن، بلکہ آپ صرف کہتے ہیں کہ حامد. کسی نے پوچھا مسموکا تو آپ نے جواب دیا حامد. یہاں بھی دیکھیں اسمی جو ہے اس کو آپ نے ڈراپ کر دیا. اب ایک لفظ ہے ربن، رب پالنے والا. اس کو ذرا اینالائز کرتے ہیں آگے. اگر ہمیں کہنا ہو اس کا رب، تو یہ مضاف مضاف الیہ بنے گا، تو ہم کہیں گے ربہو. اگر کہنا ہو تیرا رب تو ہم کہیں گے ربوکا. یہ سب مضاف اور مضاف الیہ بن رہے ہیں. اگر کہنا ہو ہمارا رب تو ہم کہیں گے ربنا. اگر کہنا ہو میرا رب، تو یہ تھوڑا سا جو ہے ٹرکی ہے. آپ دیکھیں، رب کو آپ مضاف بنائیں گے اور یا متکلم اس کے ساتھ ملائیں گے تو ربو پلس یا جو ہے اپنے سے پہلے والے پہ زیر مانگتی ہے، تو یہ پھر بن جائے گا ربی اور یا، پھر یہ آخر میں بن جائے گا ربی. اچھا، اگر کہنا ہو اے ہمارے رب، یا ربنا، مضاف اور مضاف الیہ، تو رب پہ حالت نصب آ گئی ہے. اگر کہنا ہو اے میرے رب، تو ہم کہیں گے یا ربا اور پلس یا متکلم. تو
یا متکلم اپنے سے پہلے زیر چاہتی ہے تو یہ بن جائے گا یا ربی پلس یا متکلم، اور آخر میں بنے گا یہ یا ربی، لیکن یہاں بھی ربی تھا، جب پکارا تو تب بھی یہ ربی بن گیا۔ اب اس میں ہم کرتے کیا ہیں کہ یہ یا اور یہ یا متکلم اس کو محذوف کر دیتے ہیں، تو باقی کیا بچا؟ باقی بچا ربی۔ تو ربی کا مطلب ہے یا ربی، اس ربی کا مطلب ہے یا ربی، اے میرے رب۔ اور قرآن میں جو ہے ربی انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے، اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں۔ قال رب اشرح لی صدری، موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اے میرے رب، لیکن اس کا ترجمہ ہے ربی کا، اے میرے رب میرا سینہ میرے لیے کھول دے۔ اس طرح ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، یہاں بھی دیکھیں ربی کا ترجمہ ہے اے میرے رب، انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے۔ یہ دعا ہم اکثر پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ دیکھیں ربی اے میرے رب، مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد کو بھی اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما، آمین۔ اس طرح سے دیکھیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب، ربنا یعنی یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، اسی لیے رب کے اوپر یہ زبر آیا ہے، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش اور دیگر مومنوں کو بھی جس دن حساب ہونے لگے۔ اس طرح یہ مشہور دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب، دیکھیں ترجمہ اس کا ہوا اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور عذاب جہنم سے نجات دے۔ اب یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے کہ اسم اور حرف کا کثرت سے استعمال ہوتا ہے قرآن پاک کی آیات میں، یہ اب ہم مثالوں سے دیکھیں گے، اور اب تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ اسم اور حرف ہی پڑھا ہے، تو اب ہم اس میں کوشش کریں گے پہچاننے کی کہ اسم اس میں کون سے ہیں، حرف کون سے ہیں، اور اسم یہاں پر کس حیثیت سے استعمال ہو رہا ہے، مضاف ہے، مضاف الیہ ہے، یا صفت ہے، موصوف ہے، یا اسم مجرور کے طور پہ مرکب جاری میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری ہم پریکٹس کریں گے، دیکھتے ہیں۔ دیکھیں یہ سورہ بقرہ کی چند آیات ہیں، تو اس میں یہ جتنی بھی ریڈ کلر میں ہیں یہ یا تو اسم ہے یا حرف ہے۔ دیکھیں اللہ اسم ہے، اللہ حرف جر ہے، قلوبہم یہ بھی دیکھیں آپ اسم ہے، اور یہ ہم جو ہے وہ بھی اسم ہے، یعنی ضمائر متصلہ مجرورہ، یہ قلوب اور ہم یہ مل کے مضاف اور مضاف الیہ بنا رہے ہیں۔ واہ حرف ہے، حرف عطف ہے، علی جار ہے، سمعہم یہ اسم ہے اور مضاف ہے، اور ہم اس کا مضاف الیہ ہے۔ واو حرف عطف ہے، علی اسم مجرور ہے، علی حرف جر ہے، ابصاری اسم مجرور ہے اور ساتھ میں مضاف بھی ہے، ہم مضاف الیہ ہے، غشاوۃ اسم ہے، واو حرف عطف ہے، لہم جار مجرور ہے، عذاب موصوف ہے، عظیم اس کی صفت ہے، یہ سارے اسم ہیں، واو حرف عطف ہے۔ اسی طرح سے من یہ ال سے ملانے کے لیے اس پہ زبر دیا گیا ہے، من حرف جر ہے، الناسی یہ ال آ رہا ہے اس میں، تو ظاہر ہے کہ یہ اسم ہے، من
جو ہے یہ اسم موصول کہلاتا ہے، یہ آگے ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد باللہ یہ جار ہے، مجرور ہے، واو اس میں حرف عطف ہے، بالیوم اسی طرح سے جار مجرور ہے، اور یوم اور آخر جو ہے یہ موصوف اور صفت ہے، واو حرف عطف ہے، ما حرف ہے، حرف نہیں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ہم ضمیر منفصلہ مرفوعہ بمومنین جار مجرور ہے، اللہ اسم ہے، واو حرف عطف ہے، الذین بھی اسم موصول کہلاتا ہے، یہ اس طرح سے یہ واو حرف عطف ہے، ما حرف نفی ہے، اللہ حرف استثناء کہلاتا ہے، انفسہم یہ بھی اسم ہے، ہم جو ہے ضمیر ہے، یہ اسم ہے، واو حرف عطف ہے اور ما حرف نفی ہے، فی قلوبہم مرض یہ تو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، یہ جار مجرور مضاف مضاف الیہ اور پھر یہ اسم ہے، یہ فا بھی حرف عطف کی ایک قسم ہے، آگے دیکھیں گے، ہم اسم ہے ضمیر کی صورت میں، اللہ اسم ہے، مرضن اسم ہے، واو حرف عطف ہے، لہم جار مجرور ہے، عذاب علیم موصوف اور اس کی صفت ہے، یہ دونوں اسم ہے، بی حرف جر ہے اور ما اسم موصول ہے، یعنی جار مجرور بنتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان آیات میں یہ جو ریڈ کلر کے ہیں یہ سارے یا تو حرف ہیں یا اسم ہے، تو کس قدر زیادہ استعمال ہے حرف اور اسم کا، تو حرف اور اسم کے بارے میں جو گرامر کے مختلف قاعدے ہیں ان کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ سورہ تغابن سے کچھ آیات لی گئی ہیں، یہ دیکھیں جار مجرور اور اس طرح سے اسم موصول ہے، پھر یہ فی جار مجرور، سماوات اسم مجرور ہے، پھر اس طرح سے عطف ہے، اس طرح جتنے یہ لال آپ خود پریکٹس کریں اس کی، جتنے بھی یہ لال الفاظ ہیں وہ یا تو حرف ہے یا اسم ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اسم اور حرف کا کثرت سے استعمال ہو رہا ہے کلام پاک میں، اس لیے اگر اسم اور حرف کو ہم اچھی طرح سے پڑھ لیں گے، اس کے بارے میں اچھی طرح سے جان لیں گے، تو یہ ہمارے لیے پڑھنے میں بھی اور اس کا ترجمہ کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔